رکھے، رحمتیں برکتیں اللہ کے نیک بندے اور بندی پر ہوں۔ آج کا موضوع لفظ ایمان پر ہے۔ یہ ایمان کا لفظ ہم نے زندگی میں کئی دفعہ سنا ہے۔ صاحب ایمان یا ایمان والے، ایمان اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے امن میں آ جانا، بے خوفی کی حالت، امن ہونا، اعتماد کرنا، بھروسہ، لفظی اعتبار سے اس کا یہ معنی۔ لیکن اگر بات کریں کہ اسلام نے اس لفظ کو کس معنی میں لیا ہے، اس کی اسلامک اصطلاح کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، تو ایمان ہے یقین کا نام۔ کسی بات پر یقین کرنا تین چیزوں کے ساتھ، یعنی ایک شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی ہم سب کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب جو یہ دعویٰ ہے یہ میرا ایمان ہے، اور یہ ایمان تین چیزوں کے ساتھ مل کے بنے گا۔ وہ پہلی چیز اقرار باللسان، کہ بندہ برملا اظہار کرے اپنی زبان کے ساتھ کہ اللہ اکیلا واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ تصدیق بالقلب، دوسری چیز کہ جس چیز کا وہ اقرار زبان سے کر رہا ہے اس چیز کی تصدیق اس کا دل کرے، یعنی صرف زبانی کلامی یہ دعویٰ نہ ہو کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے جب زبان سے اقرار کر لیا تو دوسری چیز آپ کا دل بھی اس چیز کے اوپر مطمئن ہو، اور اس چیز کی ویریفیکیشن آپ کا دل کرے، تصدیق کرے کہ ہاں ایسا یہ جو الفاظ میں نے زبان سے ادا کیے میرا دل بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ اور جب یہ دو کام ہو جائیں تو تیسری چیز جو ایمان کو پورا کرے گی وہ آپ کا عمل ہے۔ والعمل بالجوارح، انسان کا اپنے باڈی پارٹس کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ اس چیز پر عمل کرنا جس چیز کا اس نے اظہار کیا ہے اپنی زبان سے، جس چیز کی تصدیق اس نے اپنے دل سے کی ہے، اس چیز پر اب وہ عمل کرے، تو یہ تین چیزوں کو ملا کے کسی شخص کا ایمان بنتا ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں میں صاحب ایمان ہوں یا یہ شخص صاحب ایمان ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ یہ زبان سے اقرار کرے، دل سے ویریفائی کرے، اور اس کے بعد باڈی پارٹس کے ساتھ اس پر آج اور ابھی سے عمل شروع کر دے۔ جب کوئی شخص ان تین چیزوں کو ملا لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے، تو یہ اس کا ایمان، یہ صاحب ایمان بن جاتا ہے۔ دیکھیں اگر ایک شخص ہے جو زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن دل سے ویریفائی نہیں کرتا، تصدیق نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ یہی ڈیفینیشن دی ہے نا اسلام نے آپ کو منافق کی۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں۔ زبان سے اقرار کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ دل سے نہیں کر رہے، تو یہ کون لوگ ہوئے؟ منافق۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے جو نہ تو زبان سے اقرار کر رہا ہے نہ دل سے تصدیق کر رہا ہے، تو یہ شخص کون ہے؟ کافر۔ اب ایک شخص ہے جو زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن عمل میں کمزور ہے۔ ایسے شخص کو اسلامی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ جو کھلے عام برملا اللہ کے احکام کو نہ مانے، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا، لیکن وہ صاحب ایمان ہے، وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے تصدیق کر رہا ہے، لیکن مومن بندے کی اصطلاح اس پہ نہیں لگائی جاتی، بلکہ ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن میں بار بار سنا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک عمل کیے۔ قرآن میں کئی دفعہ، بلکہ آپ کو بھی ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوں گی جس کے اندر یہ الفاظ اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ تو عمل صالح اور ایمان لانا یہ لازم ملزوم ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص یہ تو کہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے،
لیکن اللہ کے نبی سے محبت نہ کرتا ہوں، اس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہوں، تو یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنا طرز عمل چیک کریں۔ ہم ساری زندگی اسی امید پر گزار دیتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، میرے فور فادرز مسلم تھے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ میں اپنے آپ کو جھوٹی تسلی نہ دوں، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہوں۔ آپ کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رکھا تھا کہ آپ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے، تمہیں موت آ جائے، فرشتے تمہارا حساب و کتاب شروع کریں، اس سے قبل اپنا جائزہ خود لے لو۔ ایمان یہ ہر شخص کا برابر نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی جو کیفیت ہے قرآن و حدیث کے اندر جو بیان ہوئی ہے کہ یہ یزید زیادہ بھی ہوتا ہے وینقص اور کم بھی ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت ہم میں سے ہر ایک نے محسوس بھی کی ہوگی یقیناً، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو الحمدللہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ روزہ سبب ہے کہ ایمان کو بوسٹ کرتا ہے۔ ہم نمازوں کی پابندیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ سبب ہے کہ ایمان بوسٹ ہوتا ہے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں مسلسل، یہ سبب ہے کہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ تو الایمان یزید و ینقص، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الانفال پڑھیں گے آپ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ بے شک مومن، بات یہ ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اور ایک آج ہمارا معاشرہ ہے کہ سامنے والا کہہ رہا ہوتا تجھے اللہ کا واسطہ میرا حق نہ کھا، میں نے جو رقم دی تھی وہ مجھے واپس کر دے ورنہ میں قیامت کے دن دیکھوں۔ یہ اتنی بڑی دھمکی ہے نا، اگر ہم محسوس کریں، اگر ہم محسوس کریں تو یہ اتنی بڑی دھمکی ہے کہ اس نے میرے سامنے اللہ کا واسطہ دیا ہے، اللہ کو گواہ بنایا ہے، اللہ کے سپرد معاملہ کیا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک آج ہم کمزور ایمان والے کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاں دیکھا جائے گا، ہاں وہی لے لیو۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو مومنین کی صفت کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کر دیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور یہاں ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رہتی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، فالعیاذ باللہ۔ یہ یقیناً ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم یہ جواب دیتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اس کی آیات، مومن کون ہے کہ ان کے دل کانپ جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب ان کے سامنے ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان مزید زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے جب آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، یا جب آپ کوئی واعظ و نصیحت سنتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ پہ ایک روحانیت چھا جاتی ہے، پھر جیسے ہی ہم اپنے دنیاوی معاملات، وہی گندے ماحول، گالی گلوچ کی طرف جاتے ہیں تو وہ سارا پھر ہمارے سے اتر جاتا ہے۔ یہ محسوس کرتے ہیں؟ تو یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ یہ زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن تو وہ ہیں جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتا ہے۔ عزم کر لیا کسی کام کا تو بس اب اللہ کے سپرد ہے، اس میں نفع ہو یا نقصان، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ مومنین کی مزید صفات کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ مومن تو وہ ہوتا ہے، ایمان والا تو وہ ہوتا ہے، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کا قائم کرنے والا ہوتا ہے، نماز کا پڑھنے والا ہوتا ہے۔ یہ نماز کی ہم جو بات کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یار نماز پڑھنی چاہیے، اگلا بھی بڑے عقیدت کے ساتھ سنتا ہے کہ جی یار صحیح کہہ رہے ہیں، نماز تو پڑھنی چاہیے، لیکن ہم نے اس کو معاشرے میں ایک فارمیلٹی بنا دیا کہ تم مجھے نماز کا بولا کرو، میں تمہیں بولا کروں گا، ہاں جی نماز ایک اچھی چیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھ کوئی بھی نہیں، کپڑے کے اندر تو بھائی ایسے کپڑے پہن کے کیوں نکلا کہ جس پہ تیری نماز نہیں ہوگی؟ یہ عجیب سا ہم نے پتہ نہیں کیا بنا لیا کہ یہ کپڑے ٹھیک نہیں۔ دوسری صفت مومنوں کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومن لوگ ہیں، نماز بھی پڑھیں گے اور جو اللہ نے ان پر رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی کتنا کمال جملہ ہے
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو رزق ان کو دیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. ان کا کوئی کمال نہیں ہے، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے لوگ خرچ کرتے ہیں. نہ دیتا اللہ چاہتا نہ دیتا، یہ تو اس کا فضل ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے نوازا ہو. یہاں پہ بھی ایک عقیدے کی بات ڈسکس کرنا ضروری ہے. یہ جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ یہ آپ کا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ پتہ نہیں آقا سے مراد کون ہے. اگر اللہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو پھر تو مناسب نہیں ہے. دنیا کے جو بھی سسٹین اللہ مجھے کر رہا ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کی مرضی اور منشا ہے، اس میں مخلوق میں سے کوئی شامل نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں کی صفت بیان کی کہ یہ مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، ہم نے رزق ان کو دیا ہے، اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، سن لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی سچے برحق مومن ہیں جو یہ دو کام کرتے ہیں اس آیت کے مطابق. لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم، انہی کے واسطے بلند درجات ہیں اللہ کے ہاں، ان کے رب کے ہاں، ومغفرہ اور مغفرت ہے، ورزق کریم اور نہایت ہی عمدہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا. اگر یہ مومن بنے تو یعنی دو کام اس آیت کے مطابق اگر میں کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے راہ میں اپنی استطاعت اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ سچا مومن ہے. اور اگر میں یہ دو کام نہیں کر رہا تو آج مجھے اس پہ سوچنا چاہیے. اور پھر جو شخص یہ کام کر رہا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی کہ ان کے لیے تین چیزیں اس آیت کے مطابق، ان کے لیے بلند درجات ہوں گے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں ان کے لیے مغفرت ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے رزق کریم، عمدہ رزق ان کے لیے ہوگا. ایمان کے کئی درجات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زائد، دوسری روایت کے مطابق 60 سے زائد درجات ہیں. 60 یا 70 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کے درجات ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے بلند اعلیٰ افضل جو شعبہ ہے، جو درجہ ہے، وہ کیا ہے کہ بندہ کہے لا الہ الا اللہ. یہ تو بنیاد ہے نا، اس کے بغیر تو کوئی نیکی ہی نہیں. اگر بندے کے پاس لا الہ الا اللہ کی دولت نہیں، کہ وہ انکار کرتا ہو کہ دنیا میں اللہ کے سوا جس چیز کو بھی پوجا جاتا ہے وہ باطل ہے، معبود کے طور پر کوئی ذات اس کائنات میں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ سب کی وہ نفی کرتا ہو. یہ سب سے افضل درجہ ہے ایمان کا. وَأَدْنَاهَا، اور اس کا سب سے ہلکا درجہ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے، یہ بھی ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ. یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کسی کی بائک سلپ ہو سکتی ہے، کسی کی بائک پنچر ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس چیز تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، یہ بھی آپ کے دل میں ایمان ہونے کی ایک سمجھے درجہ اس کی علامت موجود ہے. پھر آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ حیا جو ہے یہ بھی ایک شعبہ ہے ایمان میں، ایمان کا ایک درجہ ہے ایمان کا. اللہ اکبر. یہ سوشل میڈیا یوز کرنے والے اس چیز کو اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی پریشانی ہے آج ہمارے نوجوانوں میں. یا آپ نے فیس بک کھولا، یا آپ نے کوئی ٹک ٹاک کھولا، کوئی اور اپلیکیشن کھولی اور آپ کے سامنے کوئی واحد چیز. تو الحیا من الایمان، بندے کے اندر حیا کا ہونا یہ بھی ایمان کے درجات میں سے. ایمان کے ارکان کی بات کی جائے وہ کتنے ہیں؟ بنیادی طور پر کن چیزوں پر بندے کا یقین ہونا چاہیے؟ وہ 6 ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے مغرب کی طرف. اصل نیکی تو یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی تم اس پہ بحث کر رہے ہو کہ ادھر منہ کریں یا ادھر منہ کریں. اصل چیز یہ ہے کہ تم اللہ پہ تو ایمان لاؤ. یہ ایمان کے ارکان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا.
والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں کہ یہ صرف زندگی نہیں ہے، مرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور اس میں کیے ہوئے ہر عمل کا اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہوگا. ایک یوم جزا آئے گا، مالک یوم الدین، کوئی جزا کا دن آئے گا جس کا اللہ مالک ہے، اور اس دن میرا اور آپ کا حساب و کتاب ہوگا. اس چیز پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے. یعنی ایک شخص کہے کہ ٹھیک ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہوں، لیکن لاجیکلی سائنٹیفکلی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کو فرشتہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ صاحب ایمان نہیں ہے. فرشتوں پر ایمان تبھی مکمل ہوگا جب فرشتوں پر ایمان لائے گا کہ فرشتے موجود ہیں. یہ قرآن جبریل امین کے ذریعے قلب محمد پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس چیز پر ایمان لائیں گے کہ فرشتے موجود ہیں. میری عقل میں آئے یا نہ آئے، فرشتوں کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے بیان فرما دیا، میرا اس پر ایمان. والکتاب، اور کتاب جو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول پر نازل کی، اس پر ایمان لائے. تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور اس کے علاوہ جو صحیفے، مختصر ہدایت نامے اللہ نے رسولوں کی طرف نازل کیے، ان پر بھی ایمان لائے. والنبیین، کتابوں کے ساتھ نبیوں کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے لوگوں میں سے اللہ نے اپنا ایک نمائندہ منتخب کیا اور اس پر وحی کی، اور اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے پورے جہان کی ہدایت کا اللہ رب العزت نے ذریعہ بنایا. تو یہ کل ملا کے 5 چیزیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں. چھٹی چیز وہ ہے تقدیر. یہ تو آیت تھی، اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. طویل حدیث ہے، 3-4 سوال جبریل امین نے آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ ایک شخص آتا ہے، کالے بال، سفید کپڑے، بڑا ایسا فریش، لگ بھی نہیں رہا کہ یہ کہیں سفر سے آیا ہے، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے. یعنی ہم اہل علاقہ ہیں، ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں ہے، لیکن یہ شخص مسافر بھی نہیں لگ رہا. یعنی اگر ہم نہیں جانتے اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ مسافر ہے، کہیں اور سے آیا ہے. تو ایک شخص ایسا آیا کہ بالکل فریش حالت میں، صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرے بال، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں، آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ سے سوال کیے اس نے. ان میں سے ایک سوال کیا تھا؟ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے. ہمارا موضوع یہی ہے نا، ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو، یہ جو اجنبی شخص تھا، اس کو جواب دیا. فَقَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھ اللہ پر، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آ، وَكُتُبِهِ، اور جو اس نے کتابیں نازل کی ان کتابوں پر تو ایمان لے کر آ، وَرُسُلِهِ، اور جو اس نے رسول بھیجے ان رسولوں پر تو ایمان رکھ کے یہ سارے برحق تھے. دیکھیں نا، یہودیوں نے کیا کیا کہ اپنے بعد آنے والے عیسیٰ کا انکار کیا علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں آ گئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے، اس شخص کے لیے کیا لازم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جتنے بھی نبی اور رسول آئے، یہ کہے گا وہ سب کے سب کون تھے؟ برحق تھے. وہ سب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے نمائندے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے. وَرُسُلِهِ، اور تو یہ ایمان رکھ کہ اس کے رسول تھے. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور تو آخرت کے دن جس میں حساب و کتاب ہوگا، اس دن کے اوپر ایمان لا. یہ وہی 5 باتیں جو ہم پیچھے اس آیت کے اندر پڑھ چکے. یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کا اور اضافہ کیا اور فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تو ایمان رکھ اس چیز پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر. تقدیر چھٹا رکن ایمان کا کیا ہے کہ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، تو اس پر ایمان رکھ.
صحابہ تابعین کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو جبریہ یا قدریہ کہا گیا، ان کا یہ لقب بن گیا۔ وہ یہ تھا کہ ایک گروہ نے یہ انکار کیا کہ تقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب کچھ بندے کے اپنے اختیار میں، اور دوسروں نے کہا کہ بندے کا اپنا اختیار ہی کوئی نہیں ہے، سب بس لکھا ہوا اور اس کے مطابق ہوگا۔ تو اہل سنت والجماع کا یہ عقیدہ کہ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو رہنمائی کے لیے چیزیں واضح بھی کر دی ہیں اور اس کی تقدیر بھی لکھ دی۔ اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری تقدیر میں کیا ہے، تو میں تو اپنے اچھے کے لیے کوشش کروں گا، پھر بعد میں جب نتیجہ سامنے آئے گا اچھا آ جائے تو الحمدللہ، اور نتیجہ کوشش کے بعد برا آ جائے تو بس یہ اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں ہدایت دی، کیا رہنمائی فرمائی کہ لو کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ لو کا مطلب عربی میں کیا ہے؟ کاش، اگر میں اس راستے سے نہ جاتا تو میرے ساتھ اسنیچنگ نہ ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ میں تو وہاں سے جانے لگا تھا لیکن بس پتہ نہیں میں یہاں سے کیوں نکل گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ تقدیری فیصلہ ہے۔ آپ نے اب کاش نہیں کہنا، اگر نہیں کہنا، اگر میں یوں کر لیتا، یہی تقدیر تھی آپ کی، آپ اس پہ ایمان لے آئے کہ جی بس تقدیر میں لکھا تھا، ہونا تھا، ہو گیا۔ لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ میں کچھ کروں نہیں اور بولوں بس جو تقدیر میں ہونا ہو کے رہے گا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کوشش کے لیے اختیار دیا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اپنی کوشش کریں، اللہ سے خیر مانگیں، پھر جو ہو جائے اس پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں۔ تو یہ 6 چیزیں، جب ہم ان 6 چیزوں پر ایمان لائیں گے تو ہم صاحب ایمان کہلائیں گے۔ دیکھیں اللہ کے آج بھی ماننے والے بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی کو نہیں مان رہے۔ تو یہ ساری چیزیں لازم ملزوم ہے کہ ہم نے ان 6 کی 6 چیزوں کو ماننا ہے کہ اللہ ہے، اللہ نے اپنے رسول بھیجے، اس کے پاس فرشتے ہیں، اس نے کتابیں نازل کی، ایک دن ایسا آئے گا کہ جو کچھ ہم اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور آخر میں ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے، وہ اچھی بھی ہے اور وہ بری بھی۔ جب یہ جواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے سوال پر دیا جس کے بارے میں عمر بن خطاب نے کہا کہ ہم جانتے نہیں تھے، صاف ستھرا ایک دم فریش بندہ آیا، تو جب یہ جواب دیا تو جبریل امین نے جواب میں کہا صدقتا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ یعنی سوال بھی خود ہی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے کہ جی آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ بڑا عجیب سی بات تھی ہمارے لیے کہ سائل ہے، آ کے سوال کرتا ہے اور اس کے بعد خود ہی کہتا ہے کہ جی آپ کا سوال درست ہے۔ جب وہ چلا گیا وہ شخص 3-4 سوال پوچھ کر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، بے شک وہ جبریل علیہ السلام تھے، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکے۔ یہ بھی ایک انداز ہے کہ آپ عالم دین کے سامنے ایک سوال کرتے ہیں، آپ کو اس کا جواب آتا ہے، لیکن آپ سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جتنے بھی سامعین ہیں وہ سارے مستفید ہو جائیں، ان سب کے علم میں آ جائے، ان سب کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس لیے وہ سوال کرتے، اللہ کے نبی جواب دیتے، پھر خود ہی کہتے کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو یہ چند باتیں ایمان کے حوالے سے تھیں کہ ایمان کیا ہے، زبان، دل اور عمل کا نام ہے، اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ صاحب ایمان شخص کی صفات ہیں، اور یہی سچے مومنین ہیں۔ ایمان کے درجات ہیں 70 سے زائد، ان میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ہلکا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، اور شعبہ من الحیا و شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ بھی ایمان کے درجات، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں آپ کے سامنے ارکان ہے ایمان بیان کیے کہ یہ 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، جو کتابیں اللہ نے نازل کی ان پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ جو شخص ان 6 چیزوں پر ایمان لے آتا ہے وہ صاحب ایمان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔